ریل ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ابھی حال ہی میں یقیناً آپ نے ہمارے چینل پر امریکی صدر جو بائیڈن کی موت کی پیشگوئی پر ویڈیو دیکھی ہوگی، جو آج سے 22 سال پہلے سمپسن نامی کارٹون میں دکھائی گئی تھی، اور اسی طرح آج بھی ہم سمپسن کارٹون میں نظر آنے والی ایسی پیشگوئی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو اس وقت پوری دنیا کے لیے مرکز نگاہ بن چکی ہے، اور بڑی بڑی سپر پاورز اس سوچ میں گم ہیں کہ اگر یہ پیشگوئی پوری ہو جاتی ہے تو پھر کیسے بچا جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ سن 2001 کی بات ہے جب سمپسن کارٹون کی ایک قسط میں ایک ایسی جگہ کو دکھایا جاتا ہے جو بظاہر ایک تفریح گاہ جیسی نظر آتی ہے، جہاں لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہوتی ہے۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ وہاں ایک بڑا سا سائن بورڈ لگا ہوا ہے جس پر اور باتوں کے ساتھ ساتھ 2023 بھی لکھا ہوتا ہے، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ اس سین میں 2023 کے حوالے سے پیشگوئی کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ یہ لوگ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہاں موجود چیزیں تیز تیز ہلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر مختلف مقامات دکھائے جاتے ہیں جو زلزلے کی وجہ سے لرز رہے ہوتے ہیں۔ اس پیشگوئی میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2023 میں شدید قسم کے زلزلے آئیں گے جن سے پوری دنیا میں تباہی پھیلے گی۔ اب یہ تو صرف اللہ ہی کی ذات جانتی ہے کہ واقعی دنیا یہ تباہی دیکھے گی یا پھر صرف یہ پیشگوئی رہ جائے گی۔ البتہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس تباہی سے محفوظ رکھے۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ صرف سمپسن ہی نہیں بلکہ عالمی ماہرین نے بھی دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، جن کے مطابق ہماری دنیا عنقریب بڑے زلزلے کی لپیٹ میں آئے گی جس سے بڑی تباہی پھیلنے کا خدشہ ہے۔ عالمی ماہرین کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کے 70% علاقے زلزلے کی خطرناک فالٹ لائن پر موجود ہیں، یعنی دنیا کا تقریباً 2/3 علاقہ فالٹ لائن پر موجود ہے، جس کے باعث بڑے بڑے ملکوں میں کسی بھی وقت زلزلہ آ سکتا ہے۔ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو زلزلے کی زد میں آنے والے بڑے علاقوں میں کراچی سے اسلام آباد، کوئٹہ سے پشاور، مکران سے ایبٹ آباد اور گلگت سے چترال تک تمام شہر شامل ہیں جہاں ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ ان رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ زلزلے کے اعتبار سے پاکستان دنیا کا 5واں حساس ترین ملک بن چکا ہے، یہاں تک کہ اسلام آباد، راولپنڈی، جیلم اور چکوال جیسے بڑے شہر زون 3 میں شامل ہیں، اور کوئٹہ، چمن، لورالائی اور مستونگ کے شہر زیر زمین انڈین پلیٹ فارم کے مغربی کنارے پر واقع ہیں، اس لیے یہ بھی ہائی رسک زون یا زون 4 کہلاتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں یہ بات واضح ہے کہ جن علاقوں کو خطرناک قرار دیا گیا ہے وہاں 2005 کے تباہ کن زلزلے کے بعد آئے روز زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جاتے ہیں، اور بعد ازاں ان زلزلوں کی شدت اس قدر شدید ہو جاتی ہے کہ اس کے باعث شہری آبادیاں تباہی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رہے کہ بابا وانگا کی جانب سے بھی پیشگوئی کی گئی تھی کہ 2023 وہ سال ہوگا جب پوری دنیا میں زلزلے آئیں گے، جبکہ اس پیشگوئی کے مطابق یہ زلزلے اور سیلاب سب سے زیادہ تباہی پاکستان میں مچائیں گے۔ اور اس پیشگوئی کے بعد اسپیس سائنسز کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر سید عامر محمود نے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس پیشگوئی میں کہی گئی بات سچ ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ ہماری تحقیق کے مطابق بھی ہندو کش پٹی سے ایک زلزلہ آئے گا جو بعد میں لاہور تھرسٹ کے نام سے نیا پہاڑی سلسلہ بن جائے گا، جس کے بعد کسی بھی وقت زلزلہ آئے گا جو اچھی خاصی تباہی کا سبب بنے گا اور وقفے سے آ کر لاہور کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا۔ اس طرح ارضیاتی ماہرین کے مطابق پاکستان کے بڑے شہر گوجرانوالا اور راولپنڈی میں اگلے تباہ کن اور ممکنہ طور پر بہت ہلاکت خیز زلزلے کا خطرہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، جس کے خلاف حکام کی تاحال تیاری قطعی ناکافی ہے۔ ان ارضیاتی ماہرین کے مطابق اچھی خاصی آبادی والے ان شہروں کو جو پاکستان کی معیشت کے لیے بڑا سہارا ہے، وہاں مستقبل میں کسی بھی وقت ایک شدید اور بہت ہلاکت خیز زلزلے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان ماہرین کا کہنا ہے کہ سوال یہ نہیں ہے کہ ان شہروں میں یہ زلزلہ آئے گا یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ زلزلہ کب آئے گا، اور اس سے بھی زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ ان علاقوں کے باشندے ان طاقتور زمینی جھٹکوں کے لیے قطعی طور پر تیار نہیں ہیں، جنہیں حکام نے بہت عرصہ پہلے ہی اپنی منصوبہ بندی اور تیاریوں میں مد نظر رکھنا چاہیے تھا۔ ناظرین گرامی، ایک بات ذہن میں رہے کہ اس وقت ہم پر دجالی طاقتیں حکومت کر رہی ہیں، اور وہ جب بھی جیسا چاہتی ہیں کر دکھاتی ہیں اور کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا، مگر یہ مستقبل میں ہونے والے واقعات کی ہلکی سی جھلک پہلے دکھا بھی دیتے ہیں، جیسا کہ سمپسن جیسے کارٹونز میں دکھایا جاتا ہے۔ ان طاقتوں نے ایسی ٹیکنالوجیز بنا رکھی ہیں جن کی مدد سے یہ کسی بھی وقت مصنوعی بارشیں اور زلزلے لا سکتے ہیں اور دنیا کے کسی بھی حصے میں تباہی پھیلا سکتے ہیں۔ پچھلے دنوں پاکستان، بھارت، تاجکستان اور افغانستان میں آنے والے زلزلے کے متعلق بھی مختلف تھیوریاں پیش کی جا رہی ہیں، جیسا کہ 6.4 کی شدت تک آنے والی اس آفت کو بعض لوگ قدرتی قرار دے رہے ہیں،
جس کے باعث پورے علاقے میں خوف و ہراس کی فضا پیدا ہوئی ہے۔ خاص طور پر پاکستان اور کشمیر میں لوگوں کے دل و دماغ میں 2005 میں کشمیر میں آنے والے زلزلے کی تباہکاریوں کی یاد تازہ ہو گئی ہے، جس میں ہزاروں لوگ ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہو گئے تھے، اور متاثرہ علاقوں میں موجود عمارتوں کے کھنڈرات اب بھی اس سانے کی یاد دلاتے ہیں۔ تاہم بہت سارے لوگوں نے یہ تبصرہ اور تجزیہ بھی کیا ہے کہ حالیہ زلزلہ ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے مصنوعی طور پر پیدا کیا گیا ہے، جس کا مقصد چین کو یہ پیغام دینا ہے کہ امریکہ کسی بھی وقت اس ٹیکنالوجی کے ساتھ چائنا سی میں سیلاب اور طوفان پیدا کر کے چائنا کے گرد گھیرا تنگ کر سکتا ہے، کیونکہ اس خطے میں کوارڈ کے نام پر ماض وجود میں آنے والے اتحاد کے ارکان امریکہ، آسٹریلیا، بھارت اور جاپان پہلے ہی ملائکہ اسٹریٹ کو بند کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، جو بحر الکاہل میں چین کے لیے واحد بحری گزرگاہ ہے اور جس کے بند ہونے سے چین کا بیرونی دنیا سے رابطہ یکسر منقطع ہو سکتا ہے۔ 1993 میں ہارپ ٹیکنالوجی پر امریکی فضائیہ اور نیوی نے تحقیقات شروع کی اور 2015 تک اس ٹیکنالوجی پر تمام کام اور تحقیقات مکمل کر لی گئی، جس کے ذریعے موسم میں شدت پیدا کی جا سکتی، گلیشیئر پگھلائے جا سکتے ہیں اور زیر زمین پلیٹوں میں ارتعاش اور رد و بدل پیدا کر کے مصنوعی زلزلہ بھی پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح ہارپ ٹیکنالوجی ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ زلزلے یا سیلاب پیدا کر کے بڑے بڑے ممالک بحالی کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے بہانے اپنے جاسوس اور تخریب کاروں کو متاثرہ ممالک میں بھیج دیتے ہیں، جیسا کہ کشمیر میں 2005 میں ہوا، جب بحالی کے کاموں میں حصہ لینے کے لیے CIA اور بلیک واٹر کے بہت سارے لوگ پاکستان میں داخل ہو گئے اور یہاں رہ کر دہشت گردی کو فروغ دیا۔ ریمنڈ ڈیوس اس کی ایک مثال ہے۔ چند سال پہلے ایک روسی سائنسدان نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے پاکستان میں 2010 میں مصنوعی طور پر سیلاب پیدا کر کے پورے ملک کو ڈبو دیا تھا۔ دوستو، ہارپ ٹیکنالوجی ایک ایسی حقیقت ہے جو امریکہ کے بعد روس اور اسرائیل کے پاس بھی موجود ہے، جبکہ چین بھی اس پر کافی حد تک کام کر چکا ہے۔ دراصل آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ جو قومیں ٹیکنالوجی پر عبور حاصل کر لیں گی وہ دنیا کی قیادت پر فائز ہو جائیں گی، جس کی تازہ ترین مثال ہم نے بھارت اور چین کے درمیان ہونے والی حالیہ جھڑپوں کے دوران دیکھی ہے، جب چین نے لداخ میں ڈائریکٹ انرجی ویپن استعمال کر کے بھارتی فوجیوں کو الٹیوں اور چکروں کی بیماری میں مبتلا کر دیا تھا، جس کے باعث وہ اپنی چوکیاں چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور ان چوکیوں پر بعد میں چینی افواج نے بآسانی قبضہ کر لیا۔ اسی طرح 27 فروری 2019 کو پاکستان نے چین کی دی ہوئی ٹیکنالوجی الیکٹرو میگنیٹک پلس ویپن استعمال کر کے بھارتی پائلٹ ابھینندن کے طیارے کا اپنے ٹاور کے ساتھ رابطہ ہی منقطع کر دیا اور پھر آسانی کے ساتھ میزائل کے نشانے سے اسے گرا لیا۔ پچھلے سال پاکستان اور ایران میں اچانک سے پورے ملک میں ہونے والے بلیک آؤٹ کو بھی ٹیکنالوجی کا نتیجہ ہی کہا جا رہا ہے، جبکہ چین نے حال ہی میں ایک ایسے اینٹی بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے جو دشمن کی طرف سے آنے والے ایٹم بم کو ناکارہ بنا سکتا ہے۔ الغرض کے آنے والے دنوں میں جنگیں صرف اسلحے، گولے بارود، ٹینک اور ہوائی جہازوں سے نہیں لڑی جائیں گی، بلکہ ترقی یافتہ ممالک دور بیٹھ کر ہی اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے مصنوعی طور پر سیلاب، طوفان اور زلزلے پیدا کر کے اپنے دشمن ممالک کا نام و نشان بھی مٹا سکیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔